ماہی گیر لانچ کے انجن کی آواز قریب آ گئی تھی۔ میں نے اپنا سر جہاں رکھا تھا وہیں رہنے دیا اور کوئی حرکت نہ کی۔ لانچ کا اگلا حصہ اور اس کے عرصے پر کھڑے ننگے سیاہ جسموں والے دبلے پتلے ماہی گیر مجھے صاف نظر آ رہے تھے۔ ان کے نقش برمی نہیں بلکہ ہندوستانی لگ رہے تھے۔ میرے خدا، کہیں ہم انڈیا کے ساحل پر تو نہیں پہنچ گئے؟ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے آپ کو یوں ظاہر کیا جیسے میں بے ہوش ہوں۔ میں بے ہوش رہ کر ایک تو ان لوگوں کے سوالات سے بچنا چاہتا تھا، دوسرا میں ان کی زبان اور گفتگو سے اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ اگر میں انڈیا کے ساحل کے قریب پہنچ گیا ہوں تو یہ لوگ کس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے بارے میں ان کا رویہ کیسا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ لانچ کے ماہی گیروں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں ان کی زبان سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ سمندری لہروں کے شور کی وجہ سے ان کے الفاظ ٹھیک طرح سے سنائی نہیں دے رہے تھے۔ پھر سمندر میں کسی نے رسا پھینکا اور جیسے دو آدمیوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ میرے جسم سے کسی کا ہاتھ ٹکرایا۔ اس نے چلا کر کہا، ایک عورت بھی ڈونگی میں ہے، دونوں بے ہوش ہیں۔ یہ جملہ تیلگو زبان میں ادا کیا گیا تھا۔ میں دل محسوس کر رہ گیا۔ یقینی طور پر ہندوستان کا مشرقی ساحل تھا۔ تیلگو زبان ہندوستان کے مشرقی ساحلی علاقوں میں تعامل کے ساتھ ہی بولی جاتی ہے۔ ہم گڑھے سے نکلنے کی کوشش میں کنویں میں گر گئے تھے۔ ہماری کشتی برما کی طرف نکل جاتی تو بچاؤ ہو سکتا تھا، لیکن انڈیا تو ہمارے لیے ایک دشمن ملک تھا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ طوفان نے ہمارے ساتھ کوئی پرانا بدلہ لیا تھا اور ہمیں خلیج بنگال میں برما یا بنگلہ دیش کے ساحل کی طرف لے جانے کے بجائے انڈیا کے مشرقی ساحل پر لا پھینکا تھا۔ ہمیں پٹسن کے ایک چھینکے میں ڈال کر لانچ کے عرصے میں لے جایا گیا۔ میں تیلگو زبان روانی سے بول نہیں سکتا تھا مگر اسے سمجھ سکتا تھا۔ ہمیں پٹسن کے ایک چھینکے میں ڈال کر لانچ کے عرصے میں لے جایا گیا۔ میں تیلگو زبان روانی سے بول نہیں سکتا تھا مگر اسے سمجھ لیتا تھا۔ یہ ماہی گیروں کی لانچ تھی۔ ان کی باتوں سے معلوم ہوا کہ انہیں سمندر میں نکلے چوتھا روز تھا اور وہ اب مچھلیاں پکڑ کر واپس جا رہے تھے۔ اس علاقے میں طوفان کا زیادہ زور نہیں رہا تھا۔ ہمیں عرصے پر لٹا دیا گیا۔ ایک آدمی مجھے اوندا کر کے میری کمر کو دبانے لگا تاکہ میرے معدے میں گیا ہوا سمندری پانی باہر نکل جائے۔ میں آہستہ آہستہ کراہنے لگا۔ ایک بھاری بھرکم آواز آئی، اسے ہوش آ رہا ہے، عورت ابھی تک بے ہوش ہے۔ رجو ارے کٹورے میں گرم گرم کافی ڈال کر لا۔ وہ تیلگو زبان میں بول رہے تھے۔ ایک ماہی گیر نے تامل زبان میں کہا، یہ مرد تو مدراسی لگتا ہے، اس خیال سے کہ کہیں یہ ڈاکٹری معائنہ نہ کر لے۔ میں نے خود ہی آنکھیں کھول دی اور تامل میں پوچھا، میں کہاں؟ میرے ارد گرد گھنگریالے بالوں اور دھوپ میں جلے ہوئے گہرے ساملے چہروں والے ماہی گیر کھڑے تھے، جن کے جسموں پر سوائے گھٹنوں سے اوپر تک کے میلے کچیلے صافوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ رجوا ماہی گیر کافی کی کیتلی اور کانسی کے کٹورے لے کر آ گیا۔ یہ لو کافی پیو، گھبراؤ نہیں، تم بچ گئے ہو۔ میں آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سونیا کی طرف دیکھا۔ وہ یا تو واقعی بے ہوش تھی اور یا پھر بے ہوش ہو جانے کی اداکاری کر رہی تھی۔ میں نے تامل میں کہا، یہ میری مالکن کی بہن ہے، دلی سے اپنی بڑی بہن کے پاس پانڈیچری آئی تھی۔ کشتی میں سمندر کی سیر کے لیے میرے ساتھ نکلی تو طوفان نے ہمیں گھیر لیا۔ پھر ہمیں کچھ خبر نہیں رہی اور میں نے کافی کا گھونٹ بڑی مشکل سے نگل لیا۔ گرم گرم کافی نے میرے سارے جسم کو جیسے ٹکور سی کر دی تھی۔ بھاری آواز والے سیاہ فام آدمی نے گھٹنوں تک دھوتی کے ساتھ جسم پر سلوکا بھی پہن رکھا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس لانچ کا مالک یا مالک کا کارندہ ہے۔ اس نے پوچھا، تمہاری مالکن کی بہن اور تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے معصوم سی شکل بنا کر اسے بتایا کہ میرا نام چندرن ہے اور میں اپنی مالکن کے کافی کے باغ میں نوکر ہوں۔ میری مالکن کی اس چھوٹی بہن کا نام مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں، لیکن سب اسے پنکی کہہ کر بلاتے ہیں۔ سونیا کا کوئی فرضی ہندوانہ نام میں نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ اگر واقعی سونیا ہوش میں نہیں ہے تو ہوش میں آنے کے بعد نہ جانے اپنا کیا نام بتا دے، مگر سونیا ہوش میں تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور اردو میں بولی، ہم کہاں آ گئے؟ کیا میں پانڈیچری میں ہوں؟ میں دل میں خوش ہوا کہ اس نے میرے بیان کو سن لیا تھا جو میں نے ماہی گیروں کو دیا تھا اور جس میں اپنے آپ کو پانڈیچری میں اپنی مالکن کی کافی اسٹیٹ کا ملازم بتایا تھا۔ ان ماہی گیروں نے ہمیں چاول کی بنی ہوئی روٹی پیسی ہوئی سرخ مرچوں کی چٹنی کے ساتھ دی۔ روٹی کھا کر ہماری جان میں جان آئی۔ تھوڑی سی کافی اور پی مچھیرے سونیا کو عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ ان کے مکھیا نے لانچ کو گڑی واڑہ کی طرف لے چلنے کو کہا۔ مچھیرے ادھر ادھر کام میں لگ گئے۔ لانچ کا انجن جو بند کر دیا گیا تھا پھر سے سٹارٹ ہوا۔ لانچ نے سمندری موجوں پر نصف چکر کاٹا اور ایک طرف کو روانہ ہو گئی۔ میں اور سونیا عرصے پر تنہا رہ گئے۔ ہم نے لانچ کے جنگلے سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، یہاں تمہارا نام کانتا ہوگا، تم دلی کی رہنے والی ہو۔ پانڈیچری میں تمہاری بڑی بہن الکنندا کا کافی کا باغ ہے، تم اس سے ملنے دلی سے پانڈیچری آئی تھی۔ میں تمہارے باغ میں منشی گیری کرتا ہوں۔ میرا نام چندرن ہے، تمہارا لقب پنکی ہے۔ تم میرے ساتھ سمندر کی سیر کو نکلے تھے کہ کشتی طوفان میں گر گئی اور ہم سمندر میں بھٹک گئے۔ لانچ کا مکھیا بیڑی پیتا ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بھگوان نے بڑی کرپا کی کہ ہماری نظر تم پر پڑ گئی۔ ہم تو مچھلیاں پکڑنے کے بعد واپس جا رہے تھے۔ آج ہماری واپسی کا دن تھا۔ رجوا نے سمندر میں ڈونگی کو دیکھا تو شور مچا دیا۔
میں نے تامل میں کہا، دادا تیلگو تھوڑی تھوڑی جانتا ہوں، میرا جنم پانڈیچری میں ہوا تھا، میں چولا برہمن ہوں۔ مکھیا نے ہاتھ جوڑ دیا اور تامل زبان میں بولا، چولا برہمن تو ہمارے مائی باپ ہیں، پھر آپ ان کے نوکر کیوں ہیں؟ چولا برہمن تو بڑے گیانی اور دھوانی ہوتے ہیں۔ یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ چولا ذات کے لوگوں کا علم و دانش سکھانے کا ہی فریضہ ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، میں اپنی مالکن کے یہاں منشی بھی ہوں اور وہیں سنسکرت بھی سکھاتا ہوں۔ مکھیا بولا، جے رام جی کی، آپ تو سنسکرت کے بھی ودوانی ہیں، آپ کی جان بچانے سے میرا جنم سفل ہو گیا مہاراج۔ اب میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ گڑی واڑہ کون سی بندرگاہ ہے جس طرف یہ لانچ جا رہی ہے، لیکن میں از خود مکھیا سے نہیں پوچھنا چاہتا تھا، کیونکہ پانڈیچری کے رہنے والے کو قدرتی طور پر اس علاقے کی خبر ہونی چاہیے۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں کہا، میں گڑی واڑہ کبھی نہیں گیا، سنا ہے کہ یہاں بہت بڑی مچھلی منڈی ہے۔ ظاہر ہے جہاں یہ مچھلیوں سے بھری ہوئی لانچ لے کر جا رہے تھے وہاں مچھلی منڈی کا ہونا لازمی ہے۔ مکھیا نے کہا، گڑی واڑہ مچھلیوں کا بھاری منڈی ہے، یہ تو آپ کے تامل ناڈو پرانت کے بالکل اوپر ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ آندھرا پردیش کی کوئی بندرگاہ ہوگی، کیونکہ تامل ناڈو کے اوپر آندھرا پردیش تھا جو پاکستان بننے سے پہلے حیدرآباد دکن کی ریاست کا علاقہ تھا۔ گویا ہم حیدرآباد ریاست کے ساحلی علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے فوراً کہا، اچھا اب سمجھ گیا، یہ آندھرا پردیش کی بندرگاہ ہے۔ مکھیا مسکراتے ہوئے بولا، بالکل آندھرا پردیش کی بندرگاہ ہے، ہمارا مال تو آپ کے پانڈیچری میں جاتا ہے، یہ لانچ میرے مالک کی ہے، میں اس کا مختار مکھیا ہوں۔ تم نے اپنی مالکن کی بہن کا نام نہیں بتایا۔ میں نے سونیا کی طرف دیکھا اور بڑے ادب سے ہندی زبان میں کہا، اپنا نام انہیں بتا دیجیے۔ پھر مکھیا کی طرف متوجہ ہو کر بتایا کہ میری مالکن اور اس کی بہن دلی پرانت کی رہنے والی ہے۔ مالکن تو تامل تیلگو بول لیتی ہے، مگر یہ ان کی بہن سوائے اردو ہندی کے دوسری کوئی زبان نہیں جانتی۔ سونیا نے ماتھے پر آئے ہوئے بالوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، میرا نام کانتا ہے، میں دلی کے استریوں کے اسکول میں پڑھاتی ہوں۔ مکھیا نے خوش ہو کر کہا، بھگوان کی کرپا سے آپ بھی ودوان ہیں، جے رام جی کی بیٹا، پچھلے جنم کے اچھے کرم تمہارے کام آ گئے۔ کالے پانی میں جب طوفان آتا ہے تو چھوٹی چھوٹی ڈونگیوں کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب دور زمین کا کنارہ نظر آنے لگا تھا۔ مکھیا کہنے لگا، اس لانچ کا مالک بڑا اچھا آدمی ہے، وہ تمہیں واپس پانڈیچری پہنچا دے گا اور تمہارے گھر تار پتر بھی ڈال دے گا کہ تم خیریت سے ہو۔ میں نے تامل میں اور سونیا نے ہندی میں مکھیا کا شکریہ ادا کیا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، گڑی واڑہ آ گیا ہے۔ وہ لانچ کے اس حصے کی طرف چلا گیا جدھر انجن لگا تھا۔ بچیرے رسے اور جال لپیٹ رہے تھے، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ ہم دونوں اکیلے رہ گئے تو سونیا نے آہستہ سے کہا کہ خدا نے ہماری مدد کی تو ہم بچ گئے، کس قدر بھیانک طوفان تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تو سارے طوفان میں بے ہوش پڑی رہی، اصل طوفان میں سے تو میں گزرا ہوں۔ اس نے کہا، یہ بھی خدا کا شکر ہے، نہیں تو جانے کیا حال ہوتا۔ لیکن عامر، اب کیا ہوگا؟ ہم تو دشمن کے علاقے میں جا رہے ہیں، انڈین پولیس ہمیں آسانی سے گرفتار کر کے واپس اسرائیلیوں کے پاس انڈیمان بھیج دے گی۔ ان لوگوں نے ضرور بھارت کی CID اور پولیس کو ہمارے حلیے بتا کر خبردار کر دیا ہوگا۔ سونیا کا اندیشہ درست تھا۔ جس روز ہم یہودی جزیرے سے فرار ہوئے تھے اسی روز شام کو بھارت کے خفیہ محکمے کا ایک وفد وہاں پہنچنے والا تھا۔ سیکیورٹی چیف نے انہیں پہلے سونیا کے بارے میں اور اب میرے فرار کے بارے میں بھی انڈین انٹیلیجنس والوں کو بتا دیا ہوگا۔ اب وہاں کسی پر یہ بات ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ اصل پاکستانی گوریلا یا کمانڈو میں ہی تھا، جو تامل باشندے کے بھیس میں سیکیورٹی چیف کے بنگلے پر نوکر تھا۔ یہ ان کے لیے انتہائی ہزیمت کی بات تھی کہ میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے نہ صرف پاکستانی لڑکی سونیا کو نکال کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، بلکہ ان کے 2 سپاہیوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار چکا تھا۔ بھارت کے ساتھ یہودیوں کے انتہائی خوشگوار تعلقات تھے۔ انہوں نے میرا اور سونیا کا حلیہ بھی بھارتی انٹیلیجنس کو بتا دیا ہوگا۔ سونیا کی تو تصویر بھی ان کے پاس تھی۔ اس تصویر کی کاپیاں اب بھارتی انٹیلیجنس والے آندھرا پردیش، تامل ناڈو اور کیرالا پرانتوں کی پولیس اسٹیشنوں میں تقسیم کرنے والے تھے۔ لیکن ان تمام حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو ایک بار پھر تیار کر لیا تھا۔ میں نے سونیا کو بھی حوصلہ اور تسلی دی اور کہا کہ اگرچہ ہمیں قسمت نے ایک بار پھر دشمنوں کے ملک میں لا پھینکا ہے، لیکن ہمیں انتہائی دانشمندی اور جرأت و بہادری سے کام لینا ہوگا تاکہ ہم یہاں سے فرار ہو کر دلی کی طرف نکل جائیں۔ سونیا نے کہا، دلی جا کر کیا کریں گے؟ اوپر کے بھارتی صوبوں میں ہمارے لیے قدم قدم خطرے کے سوائے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں مغربی بنگال کی سرحد پار کر کے بنگلہ دیش پہنچنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ سونیا کا مشورہ کافی حد تک مناسب تھا، کیونکہ مجھے اس حقیقت کا بخوبی احساس تھا کہ مشرقی پنجاب کی طرف سے بھارت کی سرحد کراس کرنا کس قدر دشوار اور خطرناک ہے۔ دلی جانے سے میرا مقصد یہ تھا کہ وہاں میں کسی طرح پاکستانی سفیر سے رابطہ پیدا کر کے اس سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ پھر خیال آیا کہ ہمیں اپنے ملک کے کسی بھی سفیر سے ملنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ہمیں کسی حالت میں بھی اپنے ملک کو اپنی کارروائیوں میں ملوث کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے دلی جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔
لیکن مغربی بنگال کی سرحد عبور کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہم پہچانے جا سکتے تھے چونکہ مجھے بنگالی زبان آتی تھی، مگر سونیا اس سے بالکل نابلد تھی۔ میرا رنگ تو سانولا ہو گیا تھا، مگر سونیا کا رنگ ابھی تک صاف اور سفیدی مائل تھا۔ اس پر خواہ مخواہ شک کیا جا سکتا تھا کہ یہ بنگالی عورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ مسائل ایسے تھے کہ بہت جلد ہمیں ان پر غور کرتے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچنا تھا، کوئی فیصلہ کرنا تھا اور پھر اس پر عمل شروع کر دینا تھا۔ گڑی واڑہ کی بندرگاہ قریب آ رہی تھی۔ اگر آپ بھارت کے نقشے پر ایک نگاہ ڈالیں تو آپ کو مشرقی ساحل پر جنوب کی طرف پانڈیچری کی بندرگاہ دکھائی دے گی۔ یہاں سے ساحل کے ساتھ ساتھ اوپر چلتے جائیں تو مدارس کا بہت بڑا بندرگاہی شہر آ جاتا ہے، اور یہاں سے اوپر کی طرف ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں تو ساحل تھوڑا سا اندر کی طرف پچک گیا ہے، پھر ساحل باہر کی طرف نکل آتا ہے۔ یہاں اونٹ کا ایک کوہان سا بنا ہوا ہے، اس کوہان کے بالکل درمیان میں دو بندرگاہیں بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ اوپر والی بندرگاہ کا نام بھیماورم ہے اور اس کے نیچے گڑی واڑہ کی بندرگاہ ہے۔ ہماری لانچ اسی گڑی واڑہ بندرگاہ کی طرف جا رہی تھی۔ یہ بندرگاہ سابق حیدرآباد دکن اور حال آندھرا پردیش میں واقع ہے۔ یہاں سے براڈ گج سنگل ریلوے لائن بھارت کے مشہور شہر اور جنکشن وجے واڑہ کی طرف جاتی ہے۔ وجے واڑہ کو بیجواڑہ اور بیچ واڑہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن عرف عام میں اس کو وجے واڑہ کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ٹورسٹ سینٹر ہے۔ یہاں سے بھی براڈ گج ڈبل ریلوے لائن دھوما کالی، ورنگل اور قاضی پیٹ سے ہوتی ہوئی حیدرآباد کو چلی جاتی ہے۔ چونکہ یہ سارے علاقے میرے دیکھے والے تھے، اس لیے گڑی واڑہ کے نام سے میں اس کے حدود اربا کو پوری طرح سمجھ گیا۔ گڑی واڑہ میں کبھی نہیں آیا تھا، یہاں میں پہلی بار جا رہا تھا۔ آگے قسمت ہمارے لیے کس قسم کے واقعات و حادثات کے لیے ہمارا انتظار کر رہی تھی، اس کے بارے میں ہمیں کچھ خبر نہیں تھی۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضرور سمجھتا ہوں کہ چونکہ کمانڈو مشن کی یہ کہانی فرضی نہیں ہے، اس لیے میں بھارت کے جن جن شہروں اور بندرگاہوں اور ریلوے جنکشنوں کے نام لکھ رہا ہوں وہ بھی فرضی نہیں بلکہ اصلی ہیں، اور حیدرآباد دکن کے رہنے والے حضرات ان شہروں اور بندرگاہوں کے نام سے بخوبی واقف ہوں گے۔ گڑی واڑہ کا کنارہ بالکل سامنے نظر آ رہا تھا۔ لانچ کھاڑی میں داخل ہو کر بندرگاہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ بندرگاہ بھی بھارت کی دوسری ساحلی اور درمیانے درجے کی مچھلی بندرگاہوں سے مختلف نہیں تھی۔ جیٹی پر جگہ جگہ تیلگو مزدور کھڑے لانچ کا انتظار کر رہے تھے۔ پیچھے تاڑ اور ناریل کے درختوں کی قطاریں ساحل سمندر کے ساتھ دور تک چلی گئی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے تھے۔ جیٹی کے قریب آتے ہی لانچ پر سے رسیاں اچھال دی گئیں۔ لانچ کے پہلو میں موٹر کاروں کے پرانے ٹائر لٹکے ہوئے تھے تاکہ جیٹی کے ساتھ لگنے سے لانچ کو جھٹکا نہ لگے۔ لانچ جیٹی کے ساتھ جا کر لگ گئی۔ اس کے ساتھ ڈہلانی تختہ لگا دیا گیا اور مچھلیوں سے بھرے ہوئے بورے نیچے کھسکائے جانے لگے۔ میں اور سونیا عرشے پر ایک طرف جنگلے کے پاس چپ چاپ کھڑے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ مکھیا مختار ہمارے قریب آیا اور اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی بہت بڑے پنجرے میں اترنے والا ہوں۔ سونیا میرے ساتھ ساتھ تھی۔ لانچ پر دوسری طرف ایک سیڑھی بھی لگا دی گئی تھی۔ ہم اس سیڑھی پر سے اتر کر جیٹی پر آ گئے۔ وہاں واقعی مچھلی منڈی کا شور اور ہنگامہ بپا تھا۔ مزدور تیلگو، تامل اور حیدرآبادی اردو میں بھی باتیں کر رہے تھے۔ اس سے تصدیق ہو گئی کہ یہ دکن کا علاقہ ہی تھا۔ جیٹی کے پیچھے املی کی ایک گھنے درخت کے نیچے 2-4 کمرے بنے تھے، جن کے باہر ایک میز اور چند ایک مونڈے رکھے گئے تھے۔ ایک رنگین پایوں والی چارپائی بھی بچھی تھی، جس کے ایک پائے کے ساتھ اور گلدان بھی لگا ہوا تھا۔ ڈہلانی چھت والے کمروں کے آگے چھوٹا سا برآمدہ تھا جو خالی پڑا تھا۔ پہلو میں درخت کے نیچے ایک گائے بدی جگالی کر رہی تھی۔ ایک جھونپڑے میں پیچھے سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ سونیا کچھ گھبرا رہی تھی۔ مکھیا آگے جا کر ایک کمرے کو تالا کھولنے لگا تو ہم مونڈوں کے پاس رک گئے۔ سونیا نے آہستہ سے کہا، کہیں ہمیں کسی جال میں تو نہیں پھنسایا جا رہا؟ میں نے گردن ایک طرف جھکا کر دھیمی آواز میں کہا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مکھیا نے دروازہ کھول کر ہماری طرف دیکھا اور بولا، شری چندرن جی پدھاریے، آؤ بیٹی۔ مکھیا کے لہجے سے سونیا کی کچھ ہمت بنی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ آگے چلے کیونکہ میں مالکن کی بہن اور ملازم میں ایک حد ادب برقرار رکھنا چاہیے۔ کمرہ چھوٹا سا تھا۔ اندر ایک چارپائی پر مچھردانی بھی لگی تھی۔ کونے میں پانی کی سراہی رکھی تھی جس کے اوپر تام چینی کا سرے پوش پڑا تھا۔ ایک پرانی غذا کی چھوٹی سی گول تپائی چارپائی کے ساتھ ہی رکھی ہوئی تھی۔ مکھیا نے کہا، بیٹی کانتا یہ تمہارے لیے ہے، تم یہاں آرام کرو۔ غسل خانہ کمرے کے ساتھ ہی ہے۔ مکھیا مجھے دوسرے کمرے میں لے آیا۔ یہاں پہلے ایسا نقشہ نہیں تھا۔ یہاں پانی کی سراہی اور غسل خانہ ضرور تھا، مگر چارپائی کی جگہ صرف لکڑی کا ایک تخت رکھا تھا۔ مکھیا تامل میں بولا، شریمان چندرن جی، تم یہاں آرام کرو، ہماری لانچ کا مالک ابھی باڑی سے تھوڑی دیر میں آ جائے گا، میں تمہیں اس سے ملاؤں گا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ سیکیورٹی چیف کی یہودی بیوی اور میری دیرینہ کرم فرما میڈم کے دیے ہوئے $20 کے 2 نوٹ ابھی تک مڑی توڑی حالت میں میری جیب میں تھے۔ میں نے $10 کا نوٹ جیب سے نکال کر کھولا اور مکھیا کی طرف بڑھا کر کہا، یہ کانتا جی کی رقم ہے، ہمارے کپڑے پھٹ گئے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی سوتی ساڑی اور میرے لیے بھی ایک دھوتی بازار سے منگوا دیں تو بڑی کرپا ہوگی۔
मुखिया ने डॉलर को गौर से देखा और बोला, ये तो भारतीय नोट नहीं है। मैंने कहा, हमारी मालकन का पांडिचेरी में बड़ा कारोबार है, ये अमेरिकी नोट है, इसके एवज आपको भारतीय 150-200 रुपये मिल जाएंगे। वो नोट जेब में रखते हुए बोला, तुम नहा धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना भी लाता हूँ। वो चला गया तो मैं सोनिया के कमरे में जाने की बजाय अपने कमरे में ही गुसल खाने में आ गया। नहाने के बाद मैंने वही पुरानी फटी हुई धोती और सलूका पहन लिया। पाँव से नंगा ही था क्योंकि मेरी चप्पल समंदर में न जाने कहाँ गिर गई थी। फिर मैं सोनिया के कमरे के बाहर आ गया। मैंने इसे आहिस्ता से आवाज़ दी। सोनिया ने कहा, अंदर आ जाओ। वो गुस्सा से फारिग होने के बाद अपने गीले बालों में कंघी की तरह उंगलियां चला रही थी। इसने भी वही कपड़े पहन रखे थे, पतलून घुटनों पर से फटी हुई थी। मुखिया से मेरी जो बात हुई थी मैंने इसे बता दी। वो बोली, ये लॉन्च का मालिक ज़रूर कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा, इससे हमें बेहद मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे फरार की खबर भारत की हुकूमत को मिल चुकी होगी और यहूदियों ने तो भारतीय हुक्काम को मेरी तस्वीर भी दे दी होगी। मैंने कहा, तुम ठीक कहती हो, लेकिन ये आंध्र प्रदेश का दूर दराज साहिली इलाका है, यहाँ शायद ही कोई थाना हो। तुम्हारी तस्वीर यहाँ तक कभी नहीं पहुँची होगी। वैसे भी इंडिया एक वसी मुल्क है, भारतीय इंटेलिजेंस का हाथ इतनी जल्दी हम तक नहीं पहुँच सकेगा। मैं बाहर जाकर बैठता हूँ, मुखिया आ रहा है। याद रखना, तुम्हारा नाम कांता है। तुम दिल्ली से अपनी बड़ी बहन अलकनंदा के कॉफ़ी फार्म में इससे मिलने आई थी। इसने मेरा जुमला पूरा करते हुए कहा, एक दिन मैं अपने मुलाजिम चंद्रन यानी तुम्हारे साथ सैर को निकली कि तूफान में फंस कर हम भटक गए। बिल्कुल दुरुस्त। और हाँ, ये मत भूलना कि मेरा नाम चंद्रन है और मैं तुम्हारी बहन के पास मुंशीगिरी करता हूँ। दिल्ली में तुम तिमारीपुर में रहती हो और वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाती हो। सोनिया ने कहा, मैं अपनी डैडी के साथ जब वो सफारत खाने में मुंसलिक थे 2 बरस यहाँ रह चुकी थी, तुम फिक्र न करो। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया और चारपाई के पास मोंडे पर बरहमचारियों की तरह आलती पालती मार कर बैठ गया। जेटी की तरफ से 2 आदमी मुझे अपनी तरफ आते दिखाई दिए। इनमें एक तो मुखिया था और दूसरा एक दुबला पतला नाटे कद का आदमी था, जिसकी आंखों पर नजर का चश्मा लगा था। हाथ में छड़ी थी, इसने पतलून कमीज पहन रखी थी। करीब आया तो देखा कि इसकी कनपटियों पर से छोटे छोटे घुंघरियाले बाल सफेद हो रहे थे। मैं समझ गया कि यही मुखिया की लॉन्च का मालिक है। मैंने जल्दी से उठकर इसे प्रणाम किया। इसने छड़ी के इशारे से मुझे बैठने को कहा। मुखिया हाथ बांधे इसके पीछे पीछे था। लॉन्च का मालिक चारपाई पर बैठ गया, मुखिया खड़ा रहा। लॉन्च के मालिक का रंग इस इलाके के लोगों की तरह गहरा सावला बल्कि काला ही था। ऐनक के पीछे आंखें बेचैन सी लग रही थी। इसने जेब से मेरा दिया हुआ $10 का नोट निकाल कर मेरे सामने रख दिया और तेलुगु में बोला, ये नोट तुमने दिया था? वो आदमी मुझे मुसलसल घूर रहा था। तुम पांडिचेरी से अपनी मालकिन की बहन के साथ कश्ती में बैठकर समंदर में निकले थे। मुखिया ने मेरे बारे में इसे सब कुछ बता दिया था। मैंने कहा, जी महाराज, ये नोट तुमने कहाँ से ली? ये $10 का नोट, इसने मुझे घूरते हुए पूछा। मैंने वही कहा जो मुखिया से कहा था। लॉन्च का मालिक खामोश हो गया। फिर इसने मुखिया की तरफ देखकर कहा, वो औरत कहाँ है? मैंने कहा कि बीबी जी अपने कमरे में बैठी हैं। ये डॉलर बीबी जी के हैं, उन्होंने दिए थे कि पहनने के लिए कुछ कपड़े खरीद लो। समुद्री तूफान ने हमारे कपड़ों का भी बुरा हाल कर दिया महाराज। मैंने सोनिया वाले कमरे की तरफ देखकर बड़े अदब से आवाज़ दी, कांता देवी जी बाहर पधारिए, श्रीमान जी अब से मिलने आए। लॉन्च के मालिक ने मेरी तरफ अपनी बेचैन आंखें उठाकर कहा, मेरा नाम नियाम पुली है। इसके नाम से ही मैं समझ गया कि ये शख्स कर्नाटक का रहने वाला है। इसकी तामिल जुबान के लहजे पर कट्टर तेलुगु जुबान का असर वाज़ेह था। इसने सोनिया को ऊपर से नीचे तक देखा। इसने हिंदी में सोनिया से सवाल किया कि इसकी बहन का पांडिचेरी में फार्म किस जगह पर है। मैं घबराया कि सोनिया तो पांडिचेरी के बारे में कुछ नहीं जानती, मगर आखिर वो पढ़ी लिखी लड़की थी और हालात की नज़ाकत को बखूबी समझती थी। इसने कहा, मैं इलाके का नाम नहीं जानती, मैं कभी कभार दिल्ली से अपनी बहन के पास पांडिचेरी आती हूँ। इतना मालूम है कि इस इलाके का नाम अजीब सा है। हाँ, इतना कहकर नियाम पुली ने मुखिया की तरफ देखकर कहा, इन्हें खाना खिलाए। मुखिया बोला, होटल वाले को कह आया हूँ जी, वो ला रहा है। नियाम पुली ने नाराज होकर कहा, ये हमारे मेहमान हैं, इनका खाना होटल से नहीं आएगा। फौरन बंगले पर जाकर रामू से कहो इनके लिए खाना तैयार करें। फिर इसने हमारी तरफ देखकर कहा, आप हमारे बंगले पर चलकर ठहरे और कांता जी आप अपनी बहन का टेलीफोन नंबर बता दें, मैं इन्हें आपकी खैरियत की इतला कर देता हूँ, वो परेशान होंगी। सोनिया का चेहरा एक पल के लिए स्पाट हो गया, लेकिन जल्द ही इसने अपने आप को संभालते हुए कहा कि मैं इन्हें खुद फ़ोन करूँगी। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी बहन को यकीन आ जाएगा कि मैं ज़िंदा हूँ। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, आइए मेरे साथ, मैं खुद आपको बंगले पर लिए चलता हूँ। मुखिया तुम कारिंदों को संभाल लेना। नियाम पुली हमें लेकर अपने छोटे से बंगले नुमा मकान में ले आए, जो वहाँ से करीब ही था। इसकी छत ढहलवान थी। एक बरामदा और सामने छोटा सा बगीचा था जो वीरान पड़ा था। नशिस्तगाह में सोफ़ा सेट और 1-2 मेज़ें रखी थी। दीवार पर विष्णु भगवान की फ्रेम की हुई तस्वीर लगी थी और नीचे छोटी सी तपाई पर लोबान सुलग रहा था। कोने में फ़ोन रखा था।
نیام پولی نے خانسا ماں کو وہیں بلا لیا اور اسے ہمارے کھانے کے بارے میں ہدایات دینے لگا۔ سونیا نے میری طرف دیکھا، میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کہا کہ فون کرو، گھبرانا نہیں۔ سونیا نے نیام پولی سے پوچھا کہ کون سا نمبر ڈائل کرنے سے پانڈیچری سے رابطہ بحال ہوتا ہے۔ اس نے کوئی نمبر بتایا۔ سونیا نے وہ نمبر گھمایا اور پھر یوں ہی کوئی نمبر ملا دی۔ بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ دوسری طرف سے باریک سی ہیلو ہیلو کی آواز ہے، کوئی اس نمبر پر پہلے سے گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے بیچ میں اپنی فرضی بہن سے باتیں شروع کر دی۔ وہ کہہ رہی تھی، ہیلو آنٹی، آنٹی الکنندا کو بلاؤ۔ ہاں ہاں، میں کانتا بول رہی ہوں۔ سونیا نے یہ ظاہر کیا کہ دوسری طرف سے بنگلے کا کوئی ملازم بول رہا ہے۔ پھر اس نے خوشی سے بلند آواز میں کسی فرضی عورت سے گفتگو شروع کر دی۔ الکنندا بہن، میں کانتا بول رہی ہوں۔ ہاں ہاں، بھگوان کی کرپا سے میں زندہ ہوں، بالکل جیوت ہوں۔ میں سونیا نے فون پر ہاتھ رکھ کر نیام پولی سے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے۔ اس نے کہا، گڑی واڑہ۔ سونیا نے فون منہ کے قریب لا کر کہا، میں گڑی واڑہ میں ہوں۔ ہاں ہاں، یہ آندھرا پردیش کی بندرگاہ ہے، سب کچھ گھر آ کر بتاؤں گی، بھگوان کی کرپا ہے۔ اوکے، گڈ بائے۔ کیا کہا؟ ہاں ہاں، میں بہت جلد پہنچ جاؤں گی، تم فکر نہ کر۔ ہاں ہاں، چندرن بھی میرے ساتھ ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اوکے بھائی۔ سونیا نے جیسے اطمینان کا سانس لے کر ریسیور رکھ دیا اور نیام پولی سے کہا، میری بہن کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ ہوں۔ نیام پولی کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ اینک کو انگلی سے اپنی ناک پر جماتے ہوئے بولا، آپ لوگ اب آرام کریں، میں آپ کے لیے کچھ کپڑے خرید کر بھجوا دوں گا۔ ہاں، یہ $10 کا نوٹ اپنے پاس رکھیں۔ یہ کہہ کر وہ چھڑی لہراتا باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے سونیا کو مبارکباد دی کہ اس نے کمال کی اداکاری کی تھی۔ وہ کہنے لگی، اگر ایسا نہ کرتی تو اس شخص کو شک ہو سکتا تھا۔ تو دوستو، اگلی چیز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔